السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آج کی یہ کہانی آصفہ نے راولپنڈی سے بھیجی ہے۔ یہ کہانی میری بہت قریبی جاننے والے کی ہے، تو میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام نسیم اختر ہے، لیکن سب مجھے سیما کہتے ہیں، جو کہ مجھے بہت پیارا نام ہے۔ بچپن میں میرے ماں باپ مر گئے تھے۔ مجھے میری سگی خالہ نے پالا پوسا۔ میں اکلوتی ہوں۔ خالہ نے بہت ہی کم عمری میں میری شادی اپنے کسی جاننے والے سے کر دی۔ خالہ کو اپنے ہی بچے کافی تھے، سو اس نے مجھے 3 کپڑوں میں غربت کی وجہ سے بیاہ دیا۔ آگے میرے شوہر بھی خود لاوارث تھے۔ ان کی پرورش بھی یتیم خانے میں ہوئی۔ ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ وہ کسی دکان پر سیلز مین تھے۔ یوں میں بیاہ کر ان کی زندگی میں آ گئی۔ میرے خاوند کا نام صابر تھا۔ وہ بھی زیادہ عمر کے نہ تھے اور اچھے انسان تھے۔ یہ بات 90 کی دہائی کی ہے۔ ان دنوں ایک سیاسی پارٹی کا بہت چرچا تھا۔ میرے شوہر جو اس کے رکن تھے، میں 1 سال کے بعد 2 جڑواں بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ صابر بہت خوش تھے کہ ان کی بھی فیملی ہو گئی ہے۔ ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ کبھی کبھار خالہ سے ملنے بھی چلے جایا کرتے تھے، لیکن بچوں کی پیدائش کے بعد اخراجات اتنے بڑھ گئے تھے تو صابر نے سوچا کہ کوئی اور اچھی نوکری تلاش کرتا ہوں۔ وہ نوکری کے سلسلے میں سکھر سے کراچی آ گئے۔ یا میرے میاں کا دوست تھا، اس نے بلایا اور نوکری کا کہا۔ یوں کچھ دن کے بعد میرے میاں کو ایک فیکٹری میں ملازمت مل گئی۔ پھر اسی دوست نے فیکٹری کو تھوڑا نزدیک ایک مکان بھی ڈھونڈ کر دیا۔ سکھر سے جو کچھ گھر کی اشیاء ہم ساتھ لائے تھے، ان کے ساتھ ہی ہم گھر میں شفٹ ہو گئے۔ صابر کی فیکٹری ہمارے گھر سے تقریباً آدھا گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ گھر انسانی آبادی سے کافی ہٹ کے تھا اور اس کے ساتھ بہت سارے خالی پلاٹس تھے۔ گھر میں ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کچن باہر صحن میں بنا ہوا تھا۔ کچن جیسے عام طور پر گاؤں میں ہوتے ہیں ویسا تھا، اور ساتھ دیوار پر ایک جالی کے دروازے والی الماری تھی۔ صحن میں اینٹوں سے بنی ہوئی ٹوائلٹ اور غسل خانہ تھا۔ صحن میں ہی ایک بڑا کیکر کا درخت بھی تھا۔ دیواروں پہ سیمنٹ نہیں ہوا تھا۔ گھر کی خالی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں اور درمیان میں سے ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ تھا جس میں جگہ جگہ چھید تھے۔ لیکن ہم خوش تھے کہ اچھی قیمت پر مکان ملا، ورنہ تو کرائے بہت زیادہ تھے۔ ویسے بھی میں ایسے ہی گھروں میں رہ کر پلی بڑی تھی۔ میرے لیے یہ کچھ نیا نہیں تھا۔ 2 دن تو صفائی ستھرائی میں میرے گزر گئے، لیکن اس کے تیسرے دن ایک بہت عجیب بات ہوئی۔ دونوں بچوں کو میں سلا کر کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ میں شام سے پہلے کھانا پکا کر کمرے میں چلے جاتی۔ شام کو میں باہر کھانا نہیں بناتی تھی۔ مجھے اس طرح بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے آلو کاٹے تو صحن میں دھڑک کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا موٹا سیاہ بلّا جس کی آنکھیں سبز تھیں اندر داخل ہوا اور مجھے وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے بہت بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور مجھے دیکھتا رہا۔ وہ ڈھیٹ لگ رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگا اس سے۔ میں نے مٹی کے تیل کا چولہا بند کیا اور کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں بار بار کھڑکی سے صحن کی طرف دیکھتی رہی کہ وہ جائے تو میں باہر واپس جاؤں اور کھانا پکاؤں۔ کافی دیر وہ صحن میں گھومتا رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ تب میں باہر نکلی۔ رات کو میں نے صابر سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے، جانور آ گیا ہوگا۔ دوسرے دن میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو اچانک درخت سے نیچے کوئی چیز گری۔ ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی، پرانے کپڑے کی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ کس طرح یہ درخت سے گر سکتی ہے۔ میں نے ڈر کے مارے اسے وہیں پڑا رہنے دیا اور کمرے میں بچوں کے پاس چلی گئی۔ میری بیٹیاں 3 ماہ کی ہو چکی تھیں۔ اللہ کی ذات نے ایک اور خوشخبری دی۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ شام کو صابر آئے تو ان کو سب بتایا۔ وہ صحن میں خود گئے، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ وہ پوٹلی کہاں گئی۔ صابر نے مجھے تسلی دی کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، تم آرام کرو، زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو۔ مگر مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ میں خود بھی صابر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تھکے ہوئے کام سے واپس آئے تھے اور کھانا کھانے کے بعد بستر پر ڈھہ جاتے تھے۔ ان کا کام بھی بہت سخت ہوتا تھا۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات کو سوتے میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ میری خالہ ہے اور مجھے جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ سیما تیرے گھر میں مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے
اٹھ اور قرآن پاک کی تلاوت کر۔ میری آنکھ کھل گئی اور پھر ساری رات میں سو نہ پائی۔ صبح چھٹی تھی۔ ناشتے کے بعد میں نے اپنا خواب اپنے شوہر کو سنایا تو وہ بولے کہ تمہیں خالہ یاد آ رہی ہیں، کچھ سیٹ ہونے دو پھر چلے جائیں گے۔ ایک رات کو تو بلیوں کے رونے کی آوازیں ہماری چھت پر سر آتی رہیں۔ ٹین کا چھت تھا، ساری رات وہ کبھی بھاگتی اور کبھی روتی۔ صابر نے بھی بولا کہ میں آج کے بعد کوئی دوسرا مکان کا کہتا ہوں۔ ساری رات چھت بجتا رہا۔ ہر روز کچھ نہ کچھ انہونی ہونے لگی۔ کبھی دیوار پر کالا کوا بیٹھا مجھے گھورتا تو کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، اور وہ چلتا بھی بالکل دبے پاؤں، اور مجھے تیز قسم کی بو کا جھونکا محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی ویسے ہی مجھے خوف آتا بیٹھے بیٹھے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، مگر خراب حالات کی وجہ سے ہم کیا کرتے۔ اتنے بڑے شہر میں گھر ملنا بھی تو آسان نہ تھا۔ دوسرا فیکٹری آنے جانے کا کرایہ بچ رہا تھا، روزگار لگا ہوا تھا، 2 وقت کی روٹی تھی، بچوں کو بھی ضرورت پوری ہو رہی تھی، اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی جمع ہو رہے تھے۔ میں کچھ بنا لوں گی، یہ سب باتیں سوچ کر میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن میں آٹا گوندنے لگی تو باہر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے گلی میں دیکھا، دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اسی طرح 3 بار دستک ہوئی، تینوں بار کوئی بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ کون ہے۔ خیر میں نے آٹا گوندھ کر باہر بنی الماری میں رکھا۔ ہانڈی کل کی بنی ہوئی تھی دال۔ میں نے سوچا صابر آئیں گے تو میں روٹیاں ڈال لوں گی، اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ ویسے ہی بجنا شروع ہو گیا، بلکہ بہت بری طریقے سے دروازے کو کسی نے پیٹنا شروع کر دیا۔ میری دونوں بچیاں شور سے جاگ گئیں۔ میں نے تنگ آ کر اندر سے کہا کہ کون ہے، کیا چاہتے ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ دروازہ کسی نے پیٹنا بند کر دیا، اور پرانا دروازہ تھا، مجھے ڈر تھا کہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ اس کے بعد تو باقاعدہ کسی کے پاؤں رگڑ رگڑ کر واپس جانے کی قدموں کی آوازیں سنائی تھی۔ میری اتنی ہمت نہ تھی کہ میں کھڑکی سے ہی دیکھ لوں۔ اس کے بعد میں خوفزدہ ہو چکی تھی۔ رات کو میں نے جب ساری بات اپنے ہسبینڈ کو سنائی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ ہم نے صحن میں جانا ہی نہیں ہے، اور میں اپنے مالک سے بات کرتا ہوں، وہ میری ڈیوٹی کا وقت بدل دے گا، دوپہر تک میں آ جایا کروں گا۔ ایک دن تو میں صحن میں نہیں نکلی، میں بہت ڈر چکی تھی۔ دوسرے دن دروازہ پھر بجا۔ میں نے کمرے سے ہی کہا کہ کون ہے، تو باہر سے باقاعدہ آواز آئی، بہن میں آپ کے ساتھ والی گلی میں 12ویں کا نیاز لائی ہوں۔ تو میں نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایک عورت پلیٹ پکڑے کھڑی تھی۔ میں نے اس کو اندر آنے کا کہا تو کہنے لگی کہ آپ کو 1-2 بار آپ کے میاں کے ساتھ دیکھا تو پتہ چلا کہ مکان کرائے پر لگا ہوا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، آپ بہت دل گردے والی ہو، اکیلے رہ لیا۔ اس میں مجھے اس کی بات نے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ وہ بولی، بہن دیکھو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، سب کو وہ اپنی رحمت میں رکھے ہوئے ہے۔ اس مکان کو تو کھنڈر کہتے ہیں، اور یہ اسی نام سے مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گر گیا تھا، پھر کسی نے اس کو خریدا اور دوبارہ بنایا، لیکن 10 سال ہو گئے، مالک تو خود کیا یہ مکان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد سے اب کرائے پر دینے کے لیے لگا ہوا ہے۔ حیرت ہوئی تھی مجھے کہ آپ لوگ کیسے آ گئے۔ تو وہ بولی کہ دیکھو بہن، تم لوگوں کو میں نے صرف بتانا مقصد تھا، میں تم لوگوں کو یہاں سے بہکانا یا ڈرانا نہیں چاہتی، لیکن میری مانو تو جتنی جلدی ہو اس گھر کو چھوڑ دو۔ تمہارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اوپر سے تمہاری حالت بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ مکان اسے کھنڈر کہتے ہیں، کوئی بھی یہاں پہ آباد نہیں ہوا، تم لوگ چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ یہ بول کر وہ اٹھ بیٹھی اور دوبارہ سے چلی گئی، لیکن مجھے بہت زیادہ پریشان کر گئی۔ جب شام کو میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ بولے، پریشان نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، کچھ کام والوں سے میں نے بات کی ہے، مکان کا بندوبست ضرور ہو جائے گا، تم بس تھوڑا صبر کرو اور ہمت کر لو۔ چھوٹے موٹے واقعات کے ساتھ میں نے اس گھر میں 5 ماہ گزار دیے۔ میری بیٹیاں اب گھٹنوں کے بل چلنے لگی تھیں۔ عجیب واقعات کا سلسلہ کافی تھم چکا تھا، کیونکہ اب ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والے پلاٹ پر کوئی گھر بنوا رہا تھا۔ سارا دن مزدور کام کرتے تو ان کے شور میں مجھے کچھ تنہائی کا احساس نہیں ہوتا اور رونق سی لگتی، اور مجھے ڈھارس رہتی۔ وہ صبح اپنی مزدوری شروع کرتے تو سردیاں تھیں، شام 4 بجے اندھیرا شروع ہو جاتا اور وہ اپنا کام ختم کر دیا کرتے تھے۔ میں بھی ان کی وجہ سے سارا دن کام آرام سے کر لیتی، بلکہ کچھ دیر دھوپ بھی سینک لیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ کام بند کرتے اور واپس جاتے، میں بھی بچیوں کو لے کر کمرہ بند کر لیا کرتی، اور کبھی کبھار دور کو وہ ہماری ہمسائی بھی آ جایا کرتی تھی۔
میرے میاں نے دن کی نوکری کی بہت کوششیں کی لیکن مالک نہ مانا، تو مجبوری تھی، کیا کرتے، کچھ ماہ ایسے ہی گزر گئے تھے۔ مجھے اب 7واں ماہ لگ چکا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں بھی اب چلنے لگ گئی تھیں۔ اب وہ بھی میرے کمرے میں ساتھ نہیں رہتی تھیں بلکہ کہتی کہ باہر صحن میں چلو۔ یوں مجھے ان کے صحن میں چھوڑنا پڑتا اور وہ سارا دن کھیلتی اور میں برتن کپڑے جھاڑو پوچھا کرتی رہتی۔ جیسے ہی شام ہوتی میں کمرے میں آ جاتی۔ صابر نے نیو کنڈی بھی لگا دی تھی جو شاید زیادہ مضبوط تھی پہلے والی کی نسبت، اور خود بھی تاروں کو جوڑ جاڑ کر اب ایک ننا سا بلب بھی صحن میں لگا دیا تھا کیونکہ رات کو بہت زیادہ گپ اندھیرا ہو جاتا تھا۔ اب شام ہوتے ہی میں بلب روشن کر دیتی اور اس کی روشنی میں کچھ گھر میں خوف کم محسوس ہوتا۔ ساتھ ساتھ میں نماز تو پڑھتی ہی تھی لیکن ساتھ ساتھ مختلف آیات کا بھی ورد کرنے لگی۔ پھر ایک رات بہت دیر سے میرے میاں گھر واپس آئے تو وجہ پوچھنے پر کہنے لگے کہ اوور ٹائم تھا، سوچا لگا لیتا ہوں 4 پیسے اور مل جائیں گے۔ وہ بولے کہ تم کیا کہتی ہو، سچ تو یہ ہے کہ گھر میں غربت تھی، اوپر سے تیسرے بچے کی آمد، مہنگائی بھی تھی بہت، تو میں نے سوچا کہ اچھا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے تو کیا حرج ہے۔ سو اس طرح میرے میاں نارمل ورک سے 2 گھنٹے اور زیادہ لیٹ آنے لگے۔ ادھر نہ جانے کیا ہوا، جو گھر ہمارے ہمسائے میں بن رہا تھا اس کا کام رک گیا تھا اور اب مجھے پھر ہی وہی خوف کھانے لگا جو پہلے تھا۔ میں کیا کرتی، ایک دن میں نے اور میری دونوں بیٹے کو صحن میں کھلونے دے کر بٹھایا اور خود جلدی سے کلیجی پکانے لگ گئی۔ صابر نے جو کل لا کے رکھی تھی، میں کھانا پکا رہی تھی اور بچیاں کھیل رہی تھیں کہ وہ کالا بلّا بڑے سائز کا اچانک دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا۔ اب کی بار وہ غرا بھی رہا تھا۔ مجھے بہت خوف آیا۔ اس کے اس انداز سے مجھے یوں لگا جیسے ابھی حملہ کر دے گا۔ میں نے اپنے کھانے میں سے ایک ٹکڑا اس کی طرف اچھالا کہ شاید کھا کر وہ چلا جائے، لیکن اس نے میرے اوپر ٹکٹکی باندھے رکھی اور غراتا رہا۔ مجھے بچیوں کی بھی فکر تھی کہ وہ ان پر حملہ نہ کرتے، تو میں نے پاس رکھا ہوا ایک ڈنڈا لیا اور زمین پر زور زور سے مارا تاکہ وہ ڈر کے بھاگ جائے، مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے بعد خود ہی چلا گیا۔ میں نے جھٹ سے چولہا بند کیا اور وہاں سے بچیوں کو لے کر اندر کمرے میں بھاگی۔ رات کو ایک دن سوتے ہوئے مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں سمجھا کہ میرے میاں ہوں گے، مگر وہ تو بے سود سوئے ہوئے تھے۔ کوئی مجھے یوں لگا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک بار دونوں بچے کو سلا کر میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ ایک بچی کی رونے کی آواز آئی۔ بھاگ کر اندر گئی تو دونوں گہری نیند سو رہی تھیں۔ کبھی کبھی میں نوٹس کرتی کہ میرے دونوں بچیاں کمروں میں یا صحن میں اکیلی ہوتی تو بہت کھلکھلا کر ہنستی جیسے کوئی اور ان کو ہنسا رہا ہے۔ ایک رات تھکاوٹ کی باعث میری آنکھ جلدی ہی لگ گئی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہو۔ میرے ارد گرد ہولے ہولے وہ سرگوشیاں آوازوں میں بدل گئیں۔ کوئی عورت کی آواز تھی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی ناک سے بول رہا ہو۔ بہت ہو گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب ہمیں چلے جانا چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تو بہت ہی پیاری سی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ وہ بہت بھینی اور پھر اچانک وہ بہت ہی گندی بدبو میں پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ بدبو میرے لیے ناقابل برداشت تھی کہ اچانک باہر سے زور زور سے دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے ڈر کر آیات کا ورد شروع کر دیا لیکن دروازہ بجنا بند ہو گیا تو چھت پر سے کوئی کودنے لگ گیا جیسے بھاگ رہا ہو، اور بلیوں کے رونے کی آوازیں دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی۔ میں آیات کا ورد کرتی رہی۔ دونوں بچیاں بھی ڈر کے اٹھ چکی تھیں۔ میرے دل اور زبان پر صرف ذکر آیات تھی۔ اتنے میں ایک سفید روشنی کا گولا سا کمرے کے اندر سے نکلا۔ وہ گولا چمکتا ہوا پورے کمرے میں گھوما اور غائب ہو گیا۔ ایسے دیکھتے ہی میرے تو ہوش اٹھ چکے تھے۔ میں نے دل سے اللہ کی ذات سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ہمت دے، مجھے بچا ان چیزوں سے۔ اتنے میں مجھے نہیں علم کہ کیسے میرے اندر اتنی جرأت آ گئی۔ میں نے اونچا اونچا کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، پھر اسی طرح سورہ ناس، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر ایک زبردست قوت آ گئی ہے۔ میرے کمرے کے ایک کونے میں سے ایک دھواں سا نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، تو باز آ جا اور میرے گھر سے مجھے تنگ نہ کر، ہم خود یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ مجھے نہیں علم کہ جو باتیں میں نے اس سے بولی وہ مجھے کیسے بولنا آ گئی، کون سی طاقت نے مجھ سے یہ سب کچھ بلوایا کہ وہ دھواں خود بخود سے غائب ہو گیا اور ساتھ ہی سب آوازیں اچھل کود ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میرے اندر نہ جانے کیسی عجیب غیبی طاقت آ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میرے میاں دوبارہ گھر واپس آئے تو میں نے رات کو ہوا سارا واقعہ ان کو بتایا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے،
لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر عجیب سی طاقت آ گئی تھی. شاید کوئی میرے ساتھ موجود ہو، کوئی اندیکھی ہستی، کوئی وجود جو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. بہرحال اب کچھ بھی نہیں تھا. احتیاطاً میں نے وہی روٹین رکھی جو رکھتی تھی. کچھ دن بعد میاں نے خوشخبری سنائی کہ بالکل شہر کے اندر ایک مکان مل گیا ہے کرائے پر، جو مناسب ہے اور آبادی والا علاقہ ہے، تو ہم وہاں پر شفٹ کریں گے. نیو گھر میں آ کر میرا بیٹا احسن پیدا ہوا. جگہ اچھی تھی، کچھ بہتری ہوئی، حالات بھی بہتر ہوئے. میرے میاں نے مجھے بتایا کہ پچھلا مکان جو ہم نے چھوڑا تھا اس میں کوئی اور فیملی آئی تھی، ان کے ساتھ بھی وہی سب معاملات ہوئے، تو انہوں نے وہ مکان چھوڑ دیا. اور پھر کچھ دن کے لیے ایک اکیلا آدمی بھی وہاں پہ رہا. کچھ دن کے بعد وہ مردہ حالت میں گھر پر ملا تھا. مزید معلوم کرنے پر اس گھر میں جو بھی کوئی رہا وہ کچھ ماہ بعد اسی گھر میں مردہ حالت میں پایا جاتا تھا. وہ گھر آسیب زدہ تھا. کس چیز کا مسکن تھا اور جو وہ چیز تھی اس گھر میں وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی. ایک دن اچھے موڈ میں آ کر میرے میاں نے بتایا، جو پہلے نہیں بتایا تھا، کہ جب وہ اس گھر میں رہتے تھے تو وہ رات کو جب بھی کام سے فارغ ہو کر گھر آتے تو جیسے ہی کچھ فرلانگ پر پہنچتے باقاعدہ ان کے پیچھے بہت لمبے قد کا اور چادر کا بکل مارے کوئی آدمی بھی ان کے پیچھے چلتا ہوا آتا، اور جیسے ہی وہ گھر کے دروازے پر پہنچتے وہ غائب ہو جاتا. ایک بار انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کون ہو اور کیا کام ہے، تو وہ ان سے بھی تیز قدم چلتا ہوا غائب ہو گیا. وہ پراسرار آدمی کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن میرے میاں بولے کہ میں نے ان باتوں کا ذکر تم سے اس لیے نہیں کہا کہ تم کہیں اور نہ ڈر جاؤ. اگلی کہانی کراچی سے ایک سبسکرائبر نے سینڈ کی ہے. یہ سب کچھ ہمارے ایک بزرگ کے ساتھ ہوا جو اب زندہ نہیں ہے. جو انہوں نے باتیں بتائیں وہ میں آپ کو سناتی ہوں. میرا نام رحمت خان ہے اور میرا تعلق گاؤں سے ہے. یہ بات پارٹیشن سے پہلے کی ہے، جب ابھی کچھ چھوٹ تھا کہ نیا ملک وجود میں آنے والا ہے. گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے تھے اور صبح جلدی جاگتے. میں بھی گاؤں صبح اٹھتے ہی پیدل جاتا تھا، جو کہ ہمارے گاؤں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا. ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک کھلے ہوئے بالوں والی لڑکی نظر آئی، جس کی عمر مشکل سے 6-7 سال کی ہوگی. وہ ننگے پاؤں تھی اور اکیلی کھیل رہی تھی، جبکہ ارد گرد کوئی آبادی بھی نہ تھی. کوئی آثار بھی نہ تھے کہ کوئی زیر وہاں سے گزرتا ہوگا. میں بہت حیران ہوا، لیکن پھر لاپرواہ ہو کر چل پڑا. لیکن سارا دن رات اس بچی کی فکر میں سوچتا رہا کہ نہ جانے کون تھی. اور دوسرے دن بھی میں نے دیکھا اور پھر ہر روز میں اس سے ملاقات کرتا. وہ بہت کھیلتی کودتی رہتی. میں پاس سے گزر جاتا. آخر ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا گھر کدھر ہے اور وہ اکیلی کیوں کھیلتی رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کا گھر ان درختوں کے پیچھے ہے اور اس کی ماں بھی آنے والی ہے. خیر درختوں کے جھنڈ میں تو آگے جنگل تھا، اس طرف میں کبھی نہیں گیا تھا. میں نے بس سن رکھا تھا کہ وہ جگہ خطرناک ہے. ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ نینا ہے. میں نے اسے تھوڑی باتیں کی اور اس طرح وہ مجھے روز ملتی تھی. ایک بار جو باجرے کی روٹی میرے سے بچ گئی تھی وہ میں نے اس کو دی. وہ بہت خوش ہوئی اور ایک دن وہ مجھے نظر نہ آئی تو سوچا کہ اس کے گھر جاتا ہوں جدھر اس نے بتایا. میں چل پڑا سڑک کے پار. وہاں بہت درخت تھے اور بہت گھنے. میں چلتا چلتا وہاں پہنچا. مجھے ایک گھر نظر آیا تو سوچا اس بچی نینا کا ہی ہوگا. میں نے لکڑی کا دروازہ بجایا تو دروازہ اندر سے کھل گیا. دروازے پر ایک بہت ہی لمبا آدمی نظر آیا جس کی آنکھوں میں بہت ہی غیر معمولی چمک تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. میں نے اسے بتایا کہ میں نینا کا پتہ کرنے آیا ہوں، مجھے آج نہیں دکھی تو سوچا پوچھ لوں. وہ آدمی ہنسا اور بولا کہ اندر آ جاؤ. میں جب اندر آیا تو مجھے عجیب گھٹن کا سا احساس ہوا، جیسے کوئی میرا سانس بند کر رہا ہے، اور ناگوار سی بو میرے سانسوں میں آئی. وہ کمرہ بہت بڑا تھا. اس میں 2-4 چارپائیاں تھیں اور ایک میز ساتھ ایک اور دروازہ تھا. یقیناً کوئی دوسرا کمرہ تھا. اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا. گھٹن بڑھ رہی تھی. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کے ساتھ جا لگا. اندر سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں، سرگوشیوں کی. میں نے کان لگا کر سنا تو ایک بچی کی آواز تھی اور ایک عورت کی بھی. وہ آدمی کو واپس آتا دیکھا تو میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. آدمی کے ہاتھ میں شربت کا سرخ رنگ کا گلاس تھا. اس نے مجھے وہ دیا تو میں نے گلاس لیا. آدمی پھر معذرت کر کے اندر کو چلا گیا. پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے یہ آواز آنے لگی کہ میں واپس چلا جاؤں. میں نے پھر دروازے پر کان لگائے. اندر سے کسی چیز کے رگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کہ کوئی کینچی کو تیز کر رہا ہے. میں نے دروازے کے اندر جھانکا تو ہکا بکا رہ گیا. وہ آدمی کھڑا ہوا دور تھا لیکن اس کا بازو بہت لمبا ہو چکا تھا.
جس سے اس نے کوئی چیز اٹھائی۔ میں خوف سے کانپنے لگ گیا۔ جب عورت نے کہا کہ چل اب بیٹھ، اسے شک ہو جائے گا، بہت دن ہوئے ہیں انسانی ہڈیاں نہیں کھائیں، میں چھری تیز ہو گئی ہے، چل اسے ذبح کرتے ہیں۔ اتنے میں وہ لڑکی نینا کی بھی آوازیں آنے لگی کہ مزہ آئے گا، گوشت، خون، ہڈیاں ملیں گی۔ میری حالت اتنی بری تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ مجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے ہمت دی۔ میں وہاں سے تیز اٹھا اور بھاگتا ہوا میں جتنا تیز بھاگ سکتا تھا واپس آیا۔ جو سیدھا راستہ مجھے نظر آیا اس پر میں چلتا گیا۔ پھر میری آنکھوں کے ارد گرد اندھیرا سا چھا گیا، اور جب مجھے ہوش آئی تو میں کسی اجنبی کے گھر چارپائی پر تھا۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ میں بکریاں لے کر جا رہا تھا، جب تم کو سڑک پر بے ہوش پایا تو میں اپنے گھر لے آیا۔ میری بہت خراب حالت تھی۔ اس نے بتایا کہ شکر کرو کہ بچ گئے ہو، جنگل کے اس پار جنات رہتے ہیں جن کی من پسند انسانی خوراک ہے، وہ انسانوں کا گوشت اور ہڈیاں کھاتے ہیں۔ وہ بچی اپنا شکار ایسے ہی ڈھونڈتی ہے، اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا، وہ جنات کی جگہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دے گا، تو اس نے مجھے اپنی بیل گاڑی پر بٹھایا اور ہم چل پڑے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، میرا سر بھوجل تھا، مجھے یوں لگا بیل گاڑی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اس آدمی نے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی لکڑی اٹھائی، اس کا بھی بازو بہت لمبا ہو گیا، اور لکڑی اٹھا کر جب اس نے دوسری جگہ پر پھینکی تو بازو اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ جو خوف کی کسر میرے اندر باقی رہ گئی تھی وہ بھی چلی گئی، اور مجھے پھر کچھ یاد نہیں آیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو سارے گھر والے میرے ارد گرد پریشان کھڑے تھے۔ میں نے اٹھتے ہی اپنی امی سے لپٹ گیا اور گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ گھر والوں کے بقول انہوں نے مجھے دروازے پر بے ہوش پایا تھا۔ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب تھے اور وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ بھی تھے۔ انہوں نے مجھے دم کیا ہوا پانی دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جگہ جنوں کی ہے، اور تمہیں ایک جن جو اچھا جن تھا وہ گھر چھوڑ کر واپس گیا ہے۔ بعد میں نے وہ راستہ بدل لیا۔ یہ واقعہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے تو میں بہت خوف محسوس کرتا ہوں۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں آ کے ضرور دیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔